پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ مسائل کے حل اور پائیداری کا ضامن۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کا بلدیاتی مسائل کے حل کے لیے بھی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پر زور، کہتے ہیں کہ کارپوریٹس اور حکومت مل کر کام کریں۔ وسیم افتخار کی رپورٹ۔ اعلی میئر نے بلدیاتی مسائل کے حل کے لیے پرائیویٹ سیکٹر کو بھی دعوت دے دی۔ یونیلیور پاکستان کی سسٹینیبلٹی ایکسلرائز پروگرام کے عنوان سے تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں میئر مرتضی وہاب سمیت مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے ماہرین نے بھی شرکت کی۔ شرکاء سے خطاب میں مرتضی وہاب بولے، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پائیداری کا ضامن ہے۔ انہوں نے کہا کہ نجی شعبے کے ماحول دوست اقدامات کی سپورٹ کریں گے۔ The only way and manner we can make things happen in the city and make them sustainable in the long run is when the local government and the private sector works in tandem, work in support of each other. United we stand, divided we fall. So this is an offer that I'd like to pitch to Unilever, to any other entity that is available here, that KMC is here, Water Board is here, the solid waste is here. Whatever support you want from municipal entities of the city of Karachi, we'll work with you, we'll support you. یونیلیور کے سی ای او عامر پراچا کا کہنا تھا کہ پلاسٹک کے ماحولیاتی نقصانات کے بارے میں آگہی بڑھ رہی ہے۔ صارفین اور دکانداروں کے ساتھ مینوفیکچررز پلاسٹک کے استعمال کو کم کر رہے ہیں۔ میرے خیال میں جو کام ہمیں کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے پلاسٹک کو پک کس طرح کرنا ہے، بیکاز اب کافی ساری کمپنیز آ گئی ہیں جو کہ پک بھی کر رہی ہیں اور اس کو سیکنڈ لائف بھی دے رہی ہیں اور اس کا جو ہے سیکنڈ لائف کا یوز بھی استعمال ہو رہا ہے۔ تو میرے خیال میں پچھلے 3-4 سال کے اندر اچھی پروگریس ہوئی ہے۔ اب ہمیں اس پروگریس کو زیادہ ایکسیلریٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہر کوئی اس کے اندر انوالو ہو کے اس پلاسٹک کا جو یوز ہے اس کو کم کیا جائے۔ تقریب میں مقررین نے اس بات پر زور دیا کہ ماحولیاتی آلودگی کا خاتمہ کسی ایک کے لیے ممکن نہیں، صحت مند ماحول کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا۔ کیمرامین محمد کاشف اور اجلان چیبا کے ساتھ وسیم افتخار، City 21۔ معروف دانشور انور مقصود، اداکار منور سعید اور صدر آرٹس کونسل کی مشترکہ کانفرنس۔ 44 ملکوں کے لوگ آئے پرفارمنس، اور میں چاہ رہا تھا جو تھیٹر سے شوق رکھتے ہیں کراچی میں لوگ، ان کو 2-3 آ کے پلیز دیکھنا چاہیے تھے ان کے، ایک بیلجیم کا اور ایک پیلسٹائن کا جو پلے تھا، جی کوسوو کا بھی، مطلب یہ کہ ایک بالکل یہ آپ کا ذہن کھل جاتا ہے کہ اس طرح بھی پلیز ہو سکتے ہیں۔ میں اپنی یونیورسٹی کے بعد آدم جی تھیٹر جاتا تھا، ایک ریکس سنیما کے پیچھے بھی جگہ تھی، وہاں بھی تھیٹر ہوتے تھے۔ تو معین، عمر، لیاقت سولجر، شہزاد بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا کوئی کھیل بھی مس نہیں کیا میں نے۔ بہت سے پورے نہیں دیکھے مگر میں جاتا تھا دیکھنے ضرور۔ لاہور بھی جاتا ہوں مگر 5 منٹ بعد اٹھ کے آ جاتا ہوں۔ بس میرا فرض یہ ہے کہ دیکھنے جانا ہے، جتنی دیر تک وہ پہلا سین آتا ہے جب تک بیٹھا رہتا ہوں، اس کے بعد مجھ سے نہیں بیٹھا جاتا، میں آ جاتا ہوں کہ اب یہ تھیٹر ہو رہا ہے، فیسٹیول ہے یہ بھی، اور یہ ایک خاص عوام ہے آپ لوگوں کو جو پسند کرتی ہے۔ دنیا سے بڑا ایکٹر آ جائے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ صرف چاہتے ہیں کہ آپ لوگ ہوں جو یہ تھیٹر کر رہے ہیں، کیونکہ آپ لوگوں نے ان کے دل میں ایک گھر بنا لیا ہے، اور جتنے مقبول آپ لوگ ہیں، آپ کی آڈینس الگ ہے ایک، اور وہ تو آئے گی اور ہال تو بھرے گا انشاءاللہ۔ اور میں اتنا کہہ رہا ہوں کہ اتنے دنوں سے آپ لوگ کام کر رہے ہیں، تھوڑا سا اسکرپٹ پہ دھیان دے دیں، مطلب وہی فقرے، وہی جملے، وہی پولیس والے سے مذاق، وہی خاتون سے ذرا زومانی جملہ، یہ نہ کریں بالکل۔ اب بدلیں اس کو، شہرت مل چکی ہے آپ کو، لوگ پسند کرتے ہیں، تو سب سے بڑی بات ہے اسکرپٹ، بس کوشش کریں اس کے اسکرپٹ اچھا ہو، اور انشاءاللہ کامیابی تو پہلے سے لکھی ہوئی ہے آپ لوگوں کے لیے، یہ بہت اچھا رہے گا۔ مولا بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا بھی پلے دیکھا ہے میں نے آدم جی میں، اس وقت تو بہت اچھی ایکٹنگ کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ اس وقت بہت اچھی ایکٹنگ کرتے تھے۔ میرے لاہور سے لانگ پلیز میں بھی، نثار حسین کے ڈائریکشن میں بھی ہیرو رہ چکے۔ کیا خوبصورت پلے تھا وہ۔
مرزا اینڈ سنس میں مرزا یہ اینڈ سنس۔ مرزا بنے ہوئے مرزا اینڈ سنس۔ اور یہ جانتے ہیں، بہت جانتے ہیں کھیل کے بارے میں۔ منور سعید صاحب نے بھی چونکہ ظاہر ہے ریڈیو اور پھر تھیٹر سے ہی اپنی زندگی کا آغاز کیا، تو وہ آپ ذرا کچھ ان کو بھی مشورہ بھی دیں، آرٹس کاؤنسل کے وائس پریزیڈنٹ ہیں اور ساری عمر یہی کام کیا ہے۔ سب سے پہلے تو انور یہ میرے ساتھ بیٹھے ہیں، ان کا جو کھیل جس کا ابھی انہوں نے ذکر کیا کہ مرزا اینڈ سنز، تو اس میں مرزا کا میں نے کردار کیا تھا، لکھا حضرت نے تھا، اور کیا خوبصورت لکھا تھا، اور اس میں 4 بیٹے تھے، اور میرا خیال ہے یہ بات کبھی آپ سے ہوئی نہیں ہے انور کہ یہ اس میں آپ نے مجھے پاکستان ہے نا، اور وہ جو 4 بچے تھے وہ 4 صوبے غالباً یہ اس میں انہوں نے کیا۔ تو جب وہ کھیل آن ایئر ہو گیا تو مجھے اس میں ایک بیٹا میرا قوی تھا اور ایک تھا انور علی خیام سرحدی اور خیام سرحدی، اور وہ کیا نام اس کا، لغاری فاروق نگر ہے نا، اورنگزیب میں۔ یہ 4 تھے، 4 بیٹے تھے، باپ میں تھا، اور میری بیوی تھی سروت عتیق جو ہو گئی اس وقت۔ جی وہ بچوں کا تھیٹر بہت کیا لاہور میں انہوں نے، سروت نے بہت، ہم نے ساتھ، سمینہ احمد نے اور سمینہ نے اور سروت نے، سمینہ بھی تھی اس میں، ہیں سمینہ بھی تھی، سمینہ بھی تھی اس میں، دونوں تھی۔ ایک بیٹے کی بیوی تھی وہ غالباً لغاری کی۔ اچھا، تو قوی صاحب اس میں میرے بیٹے بنے ہوئے تھے، اور قوی صاحب وہ اداکار تھے، کیا بات تھی، کمال، وہ اداکار تھے کہ جو غالباً 27 سال کی عمر میں انہوں نے ایک فلم کی جس میں وہ سدھیر صاحب کے والد بنے تھے۔ تو پہلے جو شروع کیا تھا اپنی زندگی میں بھی تھے والد ان کے، ہے نا۔ اچھا، تو مجھے ٹیلی فون آیا ناہید بھابھی کا، یعنی ان کی بیگم کا، وہ ڈرامہ دیکھ کے کہ منور بھائی بہت دل خوش ہوا دیکھ کے ڈرامہ، بہت یوں ہوا۔ میں نے کہا بھائی بہت شکریہ، کیسا لگا؟ نہیں وہ تو چھوڑ دے، مجھے تو یہ دیکھ کے خوشی ہوئی کہ کوئی قوی کا بھی باپ بن سکتا ہے۔ اس میں قوی کا باپ تھا میں، تو بڑے خوش تھی وہ، تو ان کے وجہ سے میں قوی کا باپ بنا اس میں، اس کی مجھے بڑی تعریفیں ملی، اور کھیل بھی وہ کمال تھا، اور ڈائریکٹ بھی خوب کیا تھا MNH نے، محمد نثار حسین۔ تھیٹر کے بارے میں بات کریں منو بھائی، تھیٹر، ہاں تھیٹر سے میں نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا، پہلے سب سے تھیٹر کے بعد ریڈیو، اور ریڈیو کے بعد ٹی وی، اور ٹی وی کے بعد فلم۔ یہ میری ایک ملنگ ہے، پروسیس یہ ہے۔ تو تھیٹر کے بارے میں کیا کہوں میں، تھیٹر سے اچھی ٹریننگ اور کہیں مل نہیں سکتی کسی کو بھی۔ جنرل عاصم منیر بطور سپہ سالار پاکستان کی خوش قسمتی قرار۔ گورنر سندھ نے آرمی چیف کی تقرری کی مدت 10 سال کرنے کی تجویز دے دی۔ کامران چیسوری کا ترقی کے لیے 10 سالہ پالیسی پر عمل درآمد کا مشورہ۔ مارشل آرٹ کے حوالے سے گورنر ہاؤس اور متحدہ عرب امارات کے درمیان معاہدہ۔ گورنر سندھ بولے جیو جسٹو کے کھلاڑیوں کو خصوصی تربیت فراہم کی جائے گی۔ خورشید رحمانی کی رپورٹ میں مارشل آرٹس کے کھیل کا فروغ۔ گورنر ہاؤس پاک UAE جیو جٹسو فرینڈشپ کپ کے انعقاد کے لیے مفاہمتی یادداشت پر دستخط۔ گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری جیو جٹسو فرینڈشپ کے سربراہ ہوں گے۔ انٹر اسکول جیو جٹسو چیمپئن شپ اور جیو جٹسو اولمپیاڈ 2025 منعقد کی جائے گی، جس میں پاکستان اور متحدہ عرب امارات کھیل کے میدان میں ایک دوسرے سے تعاون کریں گے۔
تقریب سے خطاب میں گورنر سندھ نے کہا کہ سپہ سالار جنرل عاصم منیر کو پاکستان کی خوش قسمتی قرار دیا اور آرمی چیف کی تقرری کی مدت 10 سال کرنے کی تجویز دی۔ کامران ٹیسوری نے کہا کہ آرمی چیف اور وزیر اعظم معاشی استحکام کے لیے کوشاں ہیں، اور پاکستان کی جو خوش نصیبی ہے کہ پاکستان کے پاس ایک ایسا آرمی چیف جو کہ حافظ قرآن ہے، پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کے ساتھ ساتھ پاکستان کی معیشت کی بھی حفاظت کر رہا ہے، اور اسی طرح ہمارے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب اور پوری ٹیم، چاہے پیپلز پارٹی ہو، JUI ہو، MQM پاکستان ہو، دیکھیں جو شخص پاکستان میں اچھا کام کر رہا ہو اور جسے عوام سراہے، اسے 5 سال کے بجائے 10 سال کی ایکسٹینشن دینی چاہیے، 10 سال کا قانون بنائے۔ اس موقع پر عرب امارات کے قونصل جنرل بقیت عتیق الرومیتی نے گورنر سندھ کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ عرب امارات مارشل آرٹ کو کافی اہمیت دیتے ہیں۔ کو بتانا بھی ہمارا نیشنل ڈے UAE کا آ رہا، اور ہم لوگ اسی خوشی کے ساتھ کچھ فنکشن بھی کریں گے، کچھ گیم بھی کریں گے بچوں کو اسکول میں، یونیورسٹی میں اور کچھ مختلف جگہوں میں، اور اندرونی سندھ میں بھی جیسا حیدرآباد، خیرپور، سکر، ان کو بھی ساتھ شامل کریں گے۔ ظاہر ہم لوگ اگر پاکستان سندھ کے بھی شروع کر لیں گے، ہم لوگ پورا پاکستان میں انشاءاللہ، جیسا پنجاب ہے، بلوچستان ہے، دوسرا بھی پورا پاکستان میں ہم لوگ انشاءاللہ آپ کو نظر آئیں گے، یہ گیم انشاءاللہ روشن ملے گا۔ قطر، عمان، جاپان، کویت، بنگلہ دیش کے قونصل جنرلز بھی شریک ہوئے۔ سندھ جیو جٹسو ایسوسی ایشن کی معاونت سے باصلاحیت کھلاڑیوں کو خصوصی تربیت فراہم کی جائے گی۔ تقریب میں گورنر سندھ نے مارشل آرٹ کے 2 کھلاڑیوں کو گولڈ میڈل پہنایا اور دونوں کھلاڑیوں کے لیے 1-1 لاکھ روپے دینے کا اعلان کیا۔ کیمرامین جھانزیب کے ساتھ خورشید رحمانی، سٹی 21۔ ٹریفک قوانین کیا صرف شہریوں کے لیے ہیں؟ قانون کے رکھوالے ہی قانون شکن نکلے۔ کراچی پولیس کی جانب سے کالے شیشوں، فینسی نمبر پلیٹس پر شہریوں کے چالان جاری ہیں، لیکن پولیس افسران قانون سے بالاتر ہیں۔ شہر میں پولیس کی اپنی موبائلز اور افسران کی گاڑیاں رنگین شیشوں کے ساتھ موجود ہیں۔ سلمان سلیم کی رپورٹ۔ پولیس کی جانب سے کالے شیشوں، فینسی نمبر پلیٹس پر شہریوں کے چالان جاری، متعدد گاڑیوں کے چالان بھی کر لیے گئے، لیکن پولیس افسران قانون سے بالاتر نکلے۔ شہر میں پولیس کی اپنی موبائلز اور افسران کی گاڑیاں رنگین شیشوں کے ساتھ موجود۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ حالیہ دنوں میں ٹریفک پولیس کی جانب سے جاری کریک ڈاؤن صرف عام شہریوں کے لیے مخصوص کر دیا گیا۔ پولیس کے افسران کی گاڑیوں پر تاحال رنگین شیشے چڑھائے گئے ہیں۔ SHO، DSP، SP، SSP اور DIGs کی گاڑیوں کے شیشے کالے، لیکن کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی۔ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ قانون شکنی کے مرتکب پولیس افسران کے خلاف بھی ایکشن لیا جائے، کیونکہ کوئی بھی قانون سے بالاتر نہیں ہونا چاہیے۔ سلمان سلیم، سٹی 21۔ اندھیر نگری چوپٹ راج۔ ادارہ ترقیات کراچی کے شعبہ صحت میں کروڑوں روپے کی بے ضابطگیاں سامنے آ گئیں۔ عاجز جمالی کی رپورٹ۔ کرپشن کی بھیانک داستانوں میں ایک اور اضافہ۔ کراچی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے شعبہ صحت میں کروڑوں روپے کی بے ضابطگیاں۔ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کی اسٹڈی رپورٹ جاری۔ سندھ اسمبلی نے رپورٹ کی منظوری دے دی۔ رپورٹ کے مطابق 2 اسپتالوں اور 1 اسپیشلسٹ کو 11 کروڑ 88 لاکھ روپے ادا کیے گئے۔ 4 کروڑ 70 لاکھ روپے کی وصولیاں ظاہر، 7 کروڑ روپے کا ریکارڈ ہی موجود نہیں۔ رپورٹ کے مطابق اشفاق اسپتال کے لیے 9 کروڑ 20 لاکھ روپے ظاہر، صرف 4 کروڑ 59 لاکھ روپے وصول پائے۔ بقائی اسپتال کو 2 کروڑ روپے جاری، لیکن ریکارڈ 0۔ ڈاکٹر ریحان شاہ کو 61 لاکھ روپے کی ادائیگی ظاہر، لیکن مذکورہ ڈاکٹر نے 20 لاکھ روپے ہی وصول کیے۔ 4 کروڑ 59 لاکھ روپے کی ادائیگیوں کا کوئی ریکارڈ نہیں دیا گیا۔ پینل کے بغیر اسپتالوں کو ایڈوانس 2.5 کروڑ روپے جاری۔ علاج کی مد میں ایڈوانس رقم جاری کرنا غیر قانونی ہے۔ رپورٹ کے مطابق میڈیکل پالیسی کی کھلی خلاف ورزی، 22 کروڑ 20 لاکھ روپے خرچ۔ آڈیٹر جنرل کا کہنا ہے کہ KDA کا پولی کلینک بند، لیکن ڈاکٹروں سمیت 39 ملازمین تنخواہیں وصول کر رہے ہیں۔ ملازمین بغیر اشتہار کانٹریکٹ کی بنیاد پر بھرتی کیے گئے، تحقیقات کرائی جائیں۔ آڈیٹر جنرل نے لکھا ہے کہ بے ضابطگیوں اور بدعنوانی میں ملوث افسران کے خلاف تحقیقات کرائی جائیں۔
बल्दिया उज़्मा कराची के महकमा चार्ज पार्किंग ने ज़ेरे कब्ज़ा पार्किंग खत्म करवाने के लिए कमर कस ली। शोएब मुख्तार की कराची में पार्किंग माफिया की शामत आ गई। केएमसी ने ज़ेरे कब्जा पार्किंग वागजार कराने का प्लान बना लिया। 7 नवंबर को ऑपरेशन का आगाज होगा। डिप्टी डायरेक्टर केएमसी चार्ज पार्किंग वसीम सिराज कहते हैं कि कोरंगी, शान चौरंगी, कयूमाबाद इम्तियाज सुपर स्टोर और अमान टावर की पार्किंग को दोबारा कब्जे में लिया जाएगा। गैर कानूनी पार्किंग के खात्मे के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाएंगे। अभी 3 मकामात पे हम ऑपरेशन करने जा रहे हैं, जिसमें एक चेज़ वैल्यू है कोरंगी में, शान चौरंगी पे, उसके अलावा अमन टावर है और सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल। जो पहले भी हमने किया था, दोबारा हमें इत्तलात मिली थी कि माफिया जो है दोबारा रिएक्टिव हो गई है। अभी मेयर साहब और डायरेक्टर साहब की हिदायत पे हम दोबारा से वहाँ पे ऑपरेशन कंडक्ट कर रहे हैं। इसमें हमारे साथ इन्फोर्समेंट है, इंक्रोचमेंट है डिपार्टमेंट और वार्डन्स हैं। डिप्टी डायरेक्टर चार्ज पार्किंग ने शहर में पार्किंग माफिया के खिलाफ मरहलावार ऑपरेशन जारी रखने के अज़्म का भी इजहार किया। बोले, गुज़िश्ता दिनों हमने वेले पार्किंग वसूल करने वाले शादी हॉल्स के खिलाफ भी कार्रवाई की है। किसी भी शख्स को कानून की खिलाफ वर्जी की इजाजत नहीं दी जाएगी। कैमरामैन मोहम्मद अली के साथ शोएब मुख्तार, सिटी 21। न्यू कराची 7000 रोड के बरसाती नालों पर कायम तजावुजात के खात्मे की तैयारी। रिजवान अहमद की रिपोर्ट। तजावुजात के खिलाफ कार्रवाई के लिए मुतहर्रिक, खदशात का भी इजहार। चेयरमैन न्यू कराची टाउन मोहम्मद यूसुफ ने मेयर कराची के बरसाती नाले के मुतासिरीन के अजाले के फैसले को दुरुस्त करार दे दिया। कहते हैं 1100 मुतासिरीन को 1500 से जायद जाहिर किए जाने वाले महरकात का जायजा लिया जाए। शफाफियत को बरकरार रखने के लिए गैर जानिबदार ताजिर नुमाइंदों की मदद हासिल की जाए। हम सुनते रहे कि 1100 दुकानें हैं, सुप्रीम कोर्ट ने इनको तोड़ने का हुक्म दिया हुआ है, लेकिन अचानक वो 400 बढ़ गई हैं और मुझे लगता यह है कि शायद इनकी तादाद और बढ़ जाएगी, क्योंकि जिस तरह से बहुत से लोगों की दिलचस्पियां यहाँ बढ़ती चली जा रही हैं, जिस तरह से वो इसके अंदर शामिल होते चले जा रहे हैं, और माजी में जिस तरह से उन्होंने 80-80 हज़ार रुपये लेके जाली परमिट और जाली NOC दी थी नाले के ऊपर, अब शायद वो धंधा दोबारा शुरू होने जा रहा है। वाइस चेयरमैन न्यू कराची टाउन शोएब बिन जहीर बोले, रातों रात 400 दुकानों का बढ़ जाना बाइस तशवीश है। हकीकी 1100 मुतासिरीन के अजाले के लिए उनके हक में अपनी कौंसिल में मुतफिका करारदाद मंजूर कर चुके हैं। जितने भी जो है यहाँ के मुतासिरीन हैं 1100 दुकानों के, उनको मुतबादिल जगह फराम की जाए, उसके बाद जो है इस दुकानों को डिमोलिश किया जाए। लेकिन अब अचानक से 400